اگلا سوال قاری زبیر الحق صاحب کا ہے کہ ان حالات میں مساجد میں پابندی عائد کر دی گئی ہے تو کیا اعتکاف اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے وہی بات آ گئی کہ جس طرح نماز با جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں تو اعتکاف کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جن کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں واضح الفاظ میں اعتکاف کو مساجد کے ساتھ معلق کیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تمہارے لیے یہ اعتکاف کی پابندیاں کب ہیں؟ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، کیونکہ اعتکاف کی پابندیاں مسجد میں ہی ہیں۔ اگر آپ گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے تو گھر میں تو اعتکاف کی پابندیاں ہیں ہی کوئی نہیں، تو پھر اعتکاف کون سا؟ یعنی جب شرائط ہی نہیں، اعتکاف کے ارکان ہی نہیں، اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں وہی نہیں، تو پھر اعتکاف کون سا ہوگا؟ پھر اعتکاف ہوگا ہی نہیں نا۔ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ ایک اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے امت کا، یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ اجماعی اجتہاد ہے جسے اجماع امت کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں، جو ان کی مشہور و معروف شرح صحیح بخاری ہے، اس میں وہ اسی آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيهَا۔ مساجد کا ذکر اللہ رب العزت نے اعتکاف کے ساتھ کر کے یہ بتایا ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہو سکتا ہے، مساجد کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مختلف فقہا جو ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے جو فقہا ہیں، ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ فتاوی عالمگیری پڑھ لیں جو حنفی فقہ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ المکث فی المسجد من شخص مخصوص بصفت مخصوصۃ، کسی خاص شخص کا خاص حیت اور کیفیت کے ساتھ مسجد میں رکنا، یہ اعتکاف ہے۔ تو جب مسجد ہی نکل گئی تو اعتکاف کہاں سے ہوا؟ بریلوی حضرات کے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ بھی فرماتے ہیں اعتکاف کا معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ یہ بات ان کی تفسیر نور العرفان میں لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی کہ خود حنفی فقہا نے بھی مسجد میں جو ٹھہرنا اعتکاف کا رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ ہدایہ وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتکاف کا رکن ہے۔ جب رکن ہی نہیں رہا تو اعتکاف کیسے رہا؟ یہ ایک اتفاقی بات ہے۔ پہلے تو ہم اس حوالے سے بات کرتے تھے عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے کہ حنفی حضرات کہتے تھے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر لیں، اس وقت بھی سارے یہی دلائل تھے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ پابندی کی وجہ سے مرد بھی گھروں میں اعتکاف کر لیں۔ بھئی اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے، مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ گھر میں یا کسی ہوٹل میں یا کسی ڈرائنگ روم میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف قطعاً نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ اگر آپ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں ٹھہر سکتے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اب مجبوری ہے، مسجد میں تو اجازت نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو بھئی نہ کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے حج و عمرہ کے لیے بیت اللہ میں جانا ضروری ہے، وہاں طواف و سعی کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ اب تو کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں تو لہٰذا یہیں حج و عمرہ کر لیں، تو جس طرح غامدی صاحب نے ورچوئل نماز کا ایک تصور دیا ہے، ابھی تک تو وہ ورچوئل حج و عمرہ سے تھوڑے پیچھے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے یہ نہیں استدلال کرنا چاہیے کیونکہ ان جگہوں کے ساتھ کہا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے۔ تو جیسے حج و عمرہ کو جگہوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اسی طرح اعتکاف کو بھی مساجد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے جس سے اعتکاف مسجد کے باہر کرنا ثابت ہو جائے۔ لہٰذا ان حالات میں اگر حکومت کچھ شرائط اور ضوابط کی روشنی میں اعتکاف کرنے کی اجازت دیتی ہے تو پھر تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہوتا تو گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔